السلام علیکم۔ خلیفہ مقتفی باللہ اور قرامطہ، یہ واقعہ تاریخ طبری اور دا عباسیڈ کیلیفیٹ نامی کتب سے مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خلیفہ مقتفی باللہ اپنے والد خلیفہ معتضد باللہ کے انتقال کے بعد سن 902 عیسوی بمطابق 288 ہجری میں تخت سلطنت عباسیہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے والد کے قائم کردہ انتظامات اور اصلاحات میں اضافہ کیا اور خلافت عباسیہ کو مزید مستحکم بنایا تاکہ بیرونی خطرات سے بہت آسانی کے ساتھ نمٹا جا سکے اور دفاع سلطنت میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور سلطنت عباسیہ جس نازک دور سے گزری تھی وہ دور دوبارہ کبھی نہ آ سکے۔ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ مزید برآں اس زمانے میں ایک انتہائی خطرناک باغی تحریک کے اثرات بھی نمایاں ہو رہے تھے جسے قرامطہ کہا جاتا تھا۔ قرامطہ دراصل حمدان قرمط نامی عراق میں ایک شخص کے نام سے منسوب ہے۔ وہ چونکہ اس تحریک کے بانیوں میں سے ایک تھا، لہذا اس کے نام پر اس تحریک کو قرامطہ کہا جاتا تھا، اور یہ تحریک آہستہ آہستہ بہت تیزی سے زور پکڑ رہی تھی، اور چونکہ خلیفہ مقتفی کو خطرہ تھا کہ اس تحریک سے مسلمانوں کو، یعنی صرف خلافت عباسیہ کو نہیں بلکہ عام مسلمانوں کو بھی بہت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لہذا پہلے انہوں نے عام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خلافت عباسیہ کو مستحکم کیا تاکہ اس خطرے سے نمٹا جا سکے۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ قرامطہ، جب بحرین میں ابو طاہر قرامطی کے قیادت میں زور پکڑ گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر باقاعدہ حملے شروع کر دیے، یہاں تک کہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیا، تو پھر خلیفہ مقتفی نے ان کی سرکوبی کے لیے مہمات روانہ کیں، جس میں شروع میں بعض مہمات میں خلیفہ کی فوج کو شکستیں ہوئیں، لیکن بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ خلیفہ مقتفی نے مصری جرنیل کی قیادت میں ایک انتہائی طاقتور فوج بھیجی، اس نے قرامطہ کو جزیرہ نما عرب، عراق اور شام سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کیا اور بالکل قرامطہ کا زور توڑ دیا۔ تو یہ سب ممکن اس لیے ہوا کہ پہلے خلیفہ معتضد نے اور بعد میں خلیفہ مقتفی نے خلافت عباسیہ کا تقریباً تمام نظام بشمول دفاعی نظام انتہائی مضبوط کر دیا تھا، لہذا قرامطہ کی تحریک کا بیشتر زور توڑنے میں خلیفہ مقتفی کو کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ تو یہ تھا خلیفہ مقتفی کے دور میں انتظام سلطنت کی مزید مضبوطی اور بہتری، نیز قرامطہ تحریک کی ابتدا سے لے کر عرب میں ان کے زور اور طاقت کے خاتمے تک کا مکمل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم خلیفہ مقتفی باللہ کے جانشین جعفر المقتدر باللہ کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔